اس سے پہلے تھا فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا، اسی پر سے بدل ہے یوم ينفخ، وہ قیامت کے دن بھاری بوجھ اٹھائے گا جس دن کی سور پھونکا جائے گا۔ تو یہ یوم ينفخ کو بتایا کہ یوم القیامہ سے بدل ہے۔ یہاں پر ننفخ دوسری قرأت ہے کہ ہم سور پھونکیں گے، یہ ابو عمرو بصری کی ہے۔ سور سے کیا مراد ہے؟ یا تو قرن یعنی سینگ کی شکل میں ہوگا، اس میں پھونکا جائے گا، یا یہ ہے کہ یہ سور جو ہے سورہ کی جمع ہے حذف تا کے ساتھ۔ تو صورتوں میں ہم جان ڈالیں گے، جان پھونکیں گے، یعنی ننفخ الارواح فیہا کہ ہم صورتوں میں روحوں کو پھونکیں گے۔ اس دوسرے معنی کی دلیل قتادہ کی قرأت شاذہ سور، تو سور یہ واو کے فتح کے ساتھ سورہ کی جمع ہے، تو اس کا مطلب وہی ہوگا کہ صورتوں میں ہم جان پھونکیں گے، جان ڈالیں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا، اور ہم اس دن مجرموں کو جمع کریں گے اس حالت میں کہ نیلی آنکھ والے ہوں گے، یعنی اندھے ہوں گے۔ جیسے کہ فرمایا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عُمْيًا، ہم ان کو جمع کریں گے قیامت کے دن ان کے چہروں کے بل اندھے ہونے کی حالت میں۔ اب یہ اندھے کے زرق کیوں کہا گیا اندھے کے لیے؟ تو اس کو کہا لأن حدقت ہے، اس لیے کہ جس کا نور بصر جاتا رہتا ہے اس کی آنکھ کی پتلی نیلی ہو جاتی ہے، تو نیلی آنکھ والے ہوں گے۔ اب اس کی کیفیت کیا ہوگی اس کو بیان کیا تخافتون ہے، اس حالت میں کہ وہ باہم سرگوشی کرتے ہوں گے کیا ان لبثتم الا عشرا، ان نافیہ ہے کہ تم نہ ٹھہرے مگر 10 ہی دن۔ یہ تسارون سرون سے بنا ہے، تسارہ تفاعل سے، یہ تسارون بینہم آپس میں آہستہ کہتے ہوں گے، یعنی ایک دوسرے سے آہستہ بولے گا، اس دن کی ہولناکی کی وجہ سے آہستہ آہستہ بات کرے گا، زور سے بات نہیں کرے گا۔ ان لبثتم کی تفسیر میں کہا ما لبثتم فی الدنیا، کہ تم نہ ٹھہرے دنیا میں مگر 10 ہی۔ عشر مذکر آیا ہے اس لیے اس کا معدود مؤنث نکالا، عشر لیالین، یعنی 10 ہی رات ٹھہرے۔ تو اب یہ ٹھہرنا یا تو دنیا والا یا برزخ والا جو بھی ہو، اس کو بہت کم شمار کریں گے، یہاں تک کہ کل 10 ہی دن شمار کریں گے۔ تو یستخسرون حسبہ قصیرا، قبروں میں یا دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کو قصیر کوتاہ سمجھیں گے۔ لما یعاینون من الشدائد، اس لیے کہ ان سختیوں کا مشاہدہ کریں گے جو ان کو خوشحالی اور مسرت کے دنوں کی یاد دلائیں گے، تو ان دنوں پر افسوس کریں گے۔ وَيَصِفُونَ، اور ان کو قصر کوتاہ ہونے سے موصوف کریں گے، اس لیے کہ مسرت کے ایام کوتاہ ہوتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہ وہ گزر گئے، اور گزر جانے والا اگرچہ طویل ہو، اگرچہ اس کی مدت طویل ہو، وہ ختم ہو جانے کی وجہ سے کوتاہ ہوتا ہے۔ یا وہ ان کو کوتاہ سمجھیں گے اس لیے کہ آخرت کو طویل سمجھیں گے، کیونکہ آخرت تو ابد ہے، ہمیشہ ہے، اور اس کی بنسبت دنیا کی عمر کوتاہ سمجھی جائے گی، اور اس کے دنیا والوں کا ٹھہرنا کم سمجھا جائے گا۔ تخال مانا استقل مانا ایسے بہت قلیلاً، قل قل قلتاً سے، تو یہ تفاعل جو ہے استفعال کے معنی ہیں۔ تو یہ آخرت ابد ہوگی جس کی بنسبت دنیا کی عمر کو کم سمجھا جائے گا، قصیر ان کوتاہ سمجھا جائے گا، اور دنیا والوں کے ٹھہرنے کو کم سمجھا جائے گا۔ بالقیاس الی لزوم فی الآخرہ، بنسبت آخرت میں ٹھہرنے کی، اور اللہ تعالی نے اس کی بات کو ترجیح دی جو ان میں زیادہ کم سمجھنے والا ہوگا، اس ارشاد سے کہ ہم خوب جانتے ہیں اسے جو وہ کہتے ہیں، جبکہ ان میں سے بہتر طریقے والا کہے گا کہ تم نہ ٹھہرے مگر 1 ہی دن۔ تو جو 1 ہی دن بتائے گا اس کو امثلہم طریقتاً فرمایا، اعدلہم قولا، ان میں سے زیادہ معتدل قول والا کہے گا کہ تم نہ ٹھہرے مگر 1 ہی دن۔ اور یہ ایسی جیسے دوسری جگہ آیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ٹھہرے 1 دن یا دن کا کچھ حصہ،
تو شمار کرنے والوں سے پوچھو. یہاں تک ہو گیا. اب یہ ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ، تم سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. تو روایت میں آیا کہ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کو کیا کیا جائے گا. تو اس کے جواب میں یسألونک الجبال. دوسرا قول یہ ہے کہ سوال نہیں کیا گیا. تقدیر یہ ہے کہ اگر سوال کریں تو ان سے کہنا ینصفها ربی نصفا فإذا الواقع صفصفا لا تری فیہا عوجا ولا امتا. اگر پوچھیں اس کی وجہ کہ یہاں فخل آیا ہے، تو دوسرے مقامات پر یسألون آیا ہے تو اس کے بعد فا کے ساتھ نہیں بلکہ بغیر فا کے آیا قل، اور یہاں فا کے ساتھ آیا ہے. تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں شرط مقدر ہے، یعنی اگر سوال ہو تو یہ کہنا. تو اسی لیے کہا اس کو فا کے ساتھ ملایا گیا برخلاف دیگر سوالات کے، جیسے یہ ارشاد وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى. یہاں بغیر فا کیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ. یہاں بھی بغیر فا کے تم سے یسألونک عن الخمر والمیسر، تم سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تم فرماؤ کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے. یہاں بھی قل آیا بغیر فا کے. یسألونک عن الساعة أیان مرساہا، تم سے ساعت قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کب ہے اس کا قائم ہونا. یہاں بھی آیا قل علمھا، تم فرماؤ بے شک اس کا علم میرے ربی کے ہاں ہے. تو یہاں بھی بغیر فا کے ہے. اور تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں قل الروح من امر ربی، یہاں بھی بغیر فا کے ہے. تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں قل ساتلو، یہاں بغیر فا کے ہے. اس وجہ سے کہ یہ سوالات پہلے ہو چکے تھے تو ان کا جواب آیا اور ان میں شرط کا معنی نہیں تھا تو فا کو ذکر نہیں کیا گیا. اور یہاں شرط کا معنی تھا کہ اگر پوچھیں تو کہو کہ میرا رب ان کو ریزہ ریزہ کر دے گا. فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا، تو اسے یعنی پہاڑوں کی قرارگاہوں کو یا زمین کو چٹیل ہموار میدان کر دے گا. تم اس میں ذرا بھی نیچ اونچ نہیں دیکھو گے. تو نصف کا معنی ریزہ ریزہ کرنا اور پھر اڑا دینا. تو اس لیے تفسیر کی ہے جعلھا کررمل ثم یرسل علیہا الریاح، کہ ان کو ریت کی طرح کر دے گا، پھر ان پر ہوائیں بھیجے گا جو ان کو منتشر کر دیں گی، جیسے کہ غلہ اوسایا جاتا ہے، اڑایا جاتا ہے. اور خلیل نے نصر کا معنی بیان کیا یقلعوہا، یعنی ان کو اکھاڑ لے گا. تو اب اس میں ریزہ ریزہ ہونے کا معنی نہیں ظاہر ہوتا. فَيَذَرُهَا، تو ہا کی ضمیر جبال کی طرف راجع ہے، تو پہاڑ کو چٹیل میدان کر دے گا، یہ مراد ہے نہیں. مراد کیا ہے کہ پہاڑ جس زمین میں تھے اس زمین کو چٹیل میدان کر دے گا، لہذا مضاف مقدر ہوگا. یہ ذرا مقار رہا، قرر قرر سے مقرن، اس میں ظرف اس کی جمع مقار، ان کی قرارگاہوں کو قان صفصفہ کا کر دے گا. یا یہ کہ ضمیر عرضی کے لیے ہو، اس لیے کہ وہ معلوم ہے کہ زمین کو ہموار میدان کر دے گا. جیسے کہ دوسری جگہ فرمایا ما ترک علی ظہرہا، کہ پشتے زمین پر، اس کی پشت پر، زمین کی پشت پر کوئی دابہ نہیں چھوڑا. قاعن صفصفا، قا کہتے ہیں ہموار میدان کو، اور صفصف مانے چکنا. تو مستویتاً ملسا، املس کا مؤنث ہے ملسا ہو، ہموار چکنا میدان کر چھوڑے گا. لا، اس میں تم کچھ بھی کجی اور اونچائی نہیں دیکھو گے. تو کجی سے مراد پستی، یعنی کچھ بھی نشیب و فراز نہیں ہوگا. انخفاض سے تفسیر کیا، امت کی تفسیر ارتفاع سے کی ہے. اب یہ بیان کیا ہے کہ معانی کی کجی کو بتانے کے لیے عوض بولا جاتا ہے عین کے کسرے کے ساتھ. اور اجسام ہوتے ہیں آیان خارجی، محسوسات خارجی ہوتے ہیں، تو ان کی کجی کو بتانے کے لیے عوض بالفتح بولا جاتا ہے. تو زمین تو محسوس خارجی ہے، اس کے لیے عوض ہونا چاہیے، بجائے عوض کے عوض آیا. تو اس کو کہا ہے کہ یہ عوض اس لیے آیا کہ زمین اس وقت اتنی ہموار ہوگی کہ اس کی کجی کو پیمائش اور آلے ہی سے جانچا جا سکے گا، اور پیمائش اور آلات سے جانچنے کے بعد بھی اس میں کوئی کجی نہیں نکلے گی. تو گویا کہ یہ کجی معانی کے درجے میں ہوگی، اس وجہ سے بجائے عوض کے عوض فرمایا گیا.
یہ بعض اہل لغت کے یہاں ہے اور دیگر کے یہاں یہ ہے کہ عوج عوج دونوں ہم معنی ہیں اور دونوں کے لیے بولے جاتے ہیں. اور عوج بالکسر اگرچہ معنی میں ہوتا ہے جیسا کہ مفتو یعنی عوج بالفتح آیان میں ہوتا ہے اور زمین عین ہے یعنی محسوس خارجی ہے، پھر اس کے لیے عوج کی مایا بجائے عوج کے تو اس کو کہا گیا. لیکن جب زمین ہموار ہوگی برابر ہوگی ایسا کہ اس کے اندر کسی طرح سے کوئی کجی پایا جانا ممکن نہیں ہوگا، اگرچہ ہیلا دقیق اور لطیف ہو، تو یہ معانی کے قائم مقام ہو گئی اور معانی والا عوج اس کے لیے استعمال کیا، اس کے لیے ذکر کیا گیا. لا تری فیہا عوجا ولا امتا. اس کے بعد یومئذ یتبعون الداعی، اس دن وہ داعی کی پیروی کریں گے. تو یہ یومئذ اس میں تنوین ہوتی ہے اور عوض کی ہوتی ہے، یعنی یومئذ کان قضا. تو اب اس سے پہلے کیا مذکور ہے؟ نصف جبال. تو مراد کیا ہے کہ اس نصفت الجبال، تو یوم کی اضافت کی ہے وقت نصف جبال کی طرف، یعنی جس دن کی پہاڑوں کو ریزہ ردع کیا جائے گا تو اس دن لوگ داعی کی پیروی کریں گے. اور ہو سکتا ہے کہ یہ یوم القیامہ سے بدل بعد بدل ہو. تو جیسے یوم ینفخو ایک بدل ہوا اور دوسرا بدل یہ یومئذ ہو. یوم یتبعون الداعی الی المحشر، محشر کی طرف پکارنے والے کی پیروی کریں گے. تو محشر کی طرف پکارنے والے حضرت اسرافیل علیہ السلام تو ایک جگہ کھڑے ہوں گے، چلتے ہوئے ہوں گے نہیں کہ ان کے پیچھے پیچھے لوگ چلیں. مراد یہ ہے کہ ان کی آواز کی پیروی کریں گے، جدھر سے آواز آتی ہوگی اسی آواز پر جائیں گے. تو صوت داعی کی آواز کی پیروی کریں گے. اور داعی حضرت اسرافیل علیہ السلام ہوں گے جس وقت کی بیت المقدس کی چٹان پر ندا کریں گے ایتها العظام البالیہ، اے بوسیدہ ہڈیوں، والجلود المتمزقہ، اور پارا پارا کھالو، واللحوم المتفرقہ، اور بکھرے ہوئے گوشتوں، حلمی الی عرض الرحمن، سب رحمان کی سمت آؤ، فیقبلون من کل عوب الی صوبی، تو ہر جانب سے ان کی طرف متوجہ ہوں گے اور اس سے ذرا بھی منحرف نہیں ہوں گے، ٹھیک اسی داعی کی آواز پر جائیں گے. لا عوج لہ، اس میں ذرا بھی کجی نہیں ہوگی، یعنی کوئی مدعو کو پکارا جانے والا اس سے کج نہیں ہوگا، بلکہ سیدھے اس کی طرف بغیر کسی انحراف کے آواز کی پیروی کرتے ہوئے جائیں گے. وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا همسا، اور رحمان کے حضور آوازیں پست ہوں گی تو تم نہ سنو گے مگر ہمس کیا ہلکی آواز. تو خشعت و سکنت کی وہ جھکی ہوئی اور پرسکون ہوں گی آوازیں رحمان کے حضور ہیبت اور عزت کی وجہ سے. تو تم ہم سے ہی سنو گے. سمت کا معنی صوت خفیف، ہونٹوں کے ہلانے کی حرکت، ہلانے کی آواز. اور کہا گیا کہ یہ حمس الابل سے لیا گیا ہے، اور حمس الابل کیا؟ ان کی ٹاپوں کی آواز. تو لوگ چلیں گے تو پیروں کے چلنے سے آواز پیدا ہوگی، صرف پیروں کی چہپل یہ سنیں گے اور کوئی آواز نہیں سنائی دے گی. تو ہم سے کہتے ہیں اونٹوں کی ٹاپوں کی آواز جب وہ اونٹ چلیں، تو مطلب یہ کہ لا تسمعوا الا خفق الاقدام ونقلها الى المحشر. فلا تسمعوا کہ لا تسمعوا الا خفق الاقدام ونقلها الى المحشر، کہ تم نہ سنو گے مگر قدموں کی اور کی آواز اور ان کے محشر کی طرف منتقل کرنے کی آواز. اب اس کے بعد یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن له الرحمن ورضی له قولا. تو اس دن شفاعت نفع بخش نہیں ہوگی مگر اسی کو جس کے لیے رحمان اجازت دے دے اور جس کی بات کو پسند کرے. تو مطلب یہ ہے کہ جس کے لیے رحمان کا اذن ہو یعنی مومن ہو، اور جس کی بات پسندیدہ ہو یعنی قلب میں ایمان لایا ہو، تو اسی کے لیے شفاعت نفع بخش ہوگی. تو یہ ایک تفسیر ہے. دوسری یہ کہا گیا کہ یہ مضاف مقدر ہے، اور شافعی کے لحاظ سے کہا گیا کہ شفاعت نفع بخش نہیں ہوگی الا شفاعت
مگر اسی کی شفاعت جس کے لیے رحمان کا اذن ہو، یعنی جو شافع رحمان سے اذن پا چکا ہو اسی کی شفاعت نفع بخش ہوگی اور دوسرے کی نہیں۔ اس کو مصنف نے پہلے ذکر کیا ہے، لیکن امام رازی نے ترجیح دی ہے اس کو کہ شفاعت اسی کو نفع بخش ہوگی، اسی کو فائدہ پہنچائے گی جس کے لیے رحمان نے اذن دیا ہو، یعنی مشفوع ایسا ہو جس کے لیے رحمان کا اذن ہو اور وہ یہ صاحب ایمان ہو۔ اور اس کی کئی دلیلیں ذکر کی ہیں، اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جس کو اذن ہی نہیں ملا ہو تو وہ سرے سے شفاعت ہی نہیں کر سکے گا، نہ یہ کہ شفاعت کرے گا اور شفاعت نفع بخش نہیں ہوگی۔ تو جس کو اذن نہ ملا ہو تو اس کے لیے تو یہ کہا جائے کہ لا تملک شفاعت، وہ شفاعت کا مالک ہی نہیں ہوگا، لا یملک الشفاعت، شفاعت کا مالک ہی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ہے لا تنفع الشفاعت، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شفاعت وہ جو کرنے والا ہے اس کی شفاعت نفع بخش ہوگی تو اسی کے لیے جو صاحب ایمان ہو۔ اب یہاں پہلے کے لحاظ سے کہا ہے کہ یہ من کا محل مرفع ہے شفاعت سے بدل ہونے کی وجہ سے، حذف مضاف کی تقدیر کے ساتھ، یعنی لا تنفع الشفاعت الا شفاعت من، تو الشفاعت جو مستثنی من ہو یہ مبدل من ہوگا، اور شفاعت من یہ بدل ہوگا کہ شفاعت نفع بخش نہیں ہوگی مگر اسی کی شفاعت جس کے لیے رحمان کا اذن ہو، یا جس کے لیے رحمان نے اذن دے دیا ہو، یعنی شافع کے لیے شفاعت کا اذن دے دیا ہو، وہ رضی له قولا، اور جس کی بات کو پسند کیا ہو، یعنی رضی قولا لاجلہ، یعنی جس کے سبب بات کو پسند کیا ہو اس طرح سے کہ مشفوع له مسلم ہو۔ یا یہ ہے کہ یہ من جو ہے من اذن له الرحمن، یہ من جو ہے منصوب ہے اس وجہ سے کہ یہ تنفع کا مفعول ہے، یعنی نفع نہ دے گی شفاعت مگر اسی کو جس کے لیے رحمان کا اذن ہو۔ تو اب یہ پہلی تفسیر ہو گئی۔ یا علم ما بین ایدیہم و ما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے جو ان کے پیچھے ہے۔ تو مراد ہے حالات کہ آگے پیچھے کی جگہ صرف یہ تو کوئی بھی جان لیتا ہے، لیکن احوال جو پہلے ہو چکے جو بعد میں ہوں گے ان سب کو جاننے والا باری تعالیٰ ہے۔ یا علم ما تقدم من الاحوال و ما یستقبلون، کہ وہ جانتا ہے ان حالات کو جو ان سے پہلے ہو چکے اور جن کا وہ سامنا کریں گے۔ آئندہ ولا یحیطون بہ علما، بہی کی ضمیر کے ذرا آگے ہے ماں کی طرف، یعنی جسے اللہ کا علم محیط ہے اس کو ان کا علم محیط نہیں ہے، تو ضمیر ماں کی طرف راجع ہوگی یا اللہ کی طرف ضمیر راجع ہوگی، یعنی اللہ کا یہ علم کے لحاظ سے احاطہ نہیں کر سکتے ہیں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ محاط نہیں ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور چہرے جھکے ہوں گے حی قیوم کے لیے۔ تو انا یعنو عنون اور انا یانا انان، یہ سختی میں محبوس ہونا اس کو بولا جاتا ہے، اسی سے عانی ہے جو قیدی کو کہا جاتا ہے۔ تو اب عنت کا معنی خضاعت و ذلت، کہ چہرے جھکے ہوں گے اور ذلیل ہوں گے، اور اسی سے اسیر یعنی قیدی کو عانی کہا گیا۔ چہرے جھکے ہوں گے یعنی چہرے والے جھکے ہوں گے اس حی کے لیے جس کے لیے موت نہیں ہے، اور ہر حیات جس کے بعد موت ہو تو یہ گویا تھی ہی نہیں، تو گویا کہ ایک حی وہی ہے باقی نہیں۔ القیوم کو معنی دائم القائم، جو ہمیشہ رہنے والا ہے اور نگہبان ہر نفس پر اس کا جو اس نے کیا، یا القیوم کو معنی القائم بتدبیر الخلق، جو مخلوق کی تدبیر کرنے والا ہے۔ وقد خواب من حمل ظلما، بے شک نامراد رہا وہ جو ظلم لے کر کے آیا۔ اب اس کے مقابلے میں من یعمل من الصالحات ومؤمن فلا یخاف ظلما ولا ہضما، اور جو نیکیاں کرے اس حالت میں کہ ایماندار ہو تو اس کے لیے کسی ظلم کا اور کسی کمی کا اندیشہ نہیں ہے۔ تو اب اس کے مقابلے میں حملہ ظلم آیا ہے تو اس سے مراد یہ کہ ظلم اکبر یعنی شرک کا مرتکب ہو، یعنی جو موقف قیامت میں شرک کو لے کر کے آئے اس کو ظلم کہا گیا، اس لیے کہ ظلم ہے کسی چیز کو اس کے غیر محل میں رکھنا، اور اس سے بڑھ کر کے کوئی ظلم نہیں کہ مخلوق کو خالق کا شریک ٹھہرائے۔ ومن یعمل من الصالحات، صالحات سے مراد طاعات، وہو مومن، جو نیکیاں کرے اس حالت میں کہ ایمان والا ہو، یعنی اس کی تصدیق کرنے والا ہو جس کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے۔
تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس پہ دلیل اس بات کی ہے کہ نیکیاں کرے اس حالت میں کہ مومن ہو، یعنی ایمان پہلے پایا جا چکا اور اس کے بعد عمل ہوا، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ عمل جزو ایمان نہیں ہے، اور بغیر عمل کے بھی ایمان کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو اس میں اس بات پر دلیل ہے کہ نام ایمان وہ نام ایمان کا مستحق ہے اعمال صالحہ کے بغیر۔ ایک دوسرے یہ معلوم ہوا کہ قبول عمل کے لیے ایمان شرط ہے، کہ اگر ایمان ہی نہیں ہے تو عمل کا اعتبار ہی نہیں ہے، اور ایمان ہے تو ہی وہ عمل مقبول ہوگا۔ اور یہ معلوم اس میں دلیل اس بات پر ہے کہ ایمان اعمال کی قبولیت کے لیے شرط ہے۔ فلا یخاف ظلما، یعنی فہو لا یخاف، میں یہ عمل شرط ہے، لا یخافو کا اگر جزا بنائے تو لا یخاف ہونا چاہیے، لیکن یہاں پر آیا ہے لا یخاف، قرأت متواترہ یہ بھی ہے، تو یہاں پر فہو لا یخاف ہے، اور فلا یخف یہ نہی کے ساتھ ابن کثیر مکی کی قرأت ہے، وہ نہ ڈرے ظلم سے، یعنی اس سے کہ اس کی برائیاں بڑھا دی جائیں، اور نہ کمی سے، یعنی یہ کہ اس کی نیکیاں گھٹا دی جائیں، اور حزم کا اصلی معنی نقص اور کسر، کم کرنا اور توڑنا۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اور ایسے ہی ہم نے اس کو عربی قرآن کیا، عربی قرآن نازل کیا۔ تو وہ کذالک و عاطفہ کے ساتھ ہے، تو یہ معطوف علیہ کس پر ہے؟ تو یہ کذالک نقص پر رکھتا ہے، اسی طرح ہم بیان کرتے ہیں اور اسی طرح ہم نے اتارا، یعنی اسی اتارنے کی طرح ہم نے اس کو عربی قرآن اتارا زبان عرب میں۔ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور اس میں بار بار وعید بیان کی، وعید کو گردش دیا تاکہ وہ بچیں، یعنی شرک سے پرہیز کریں، اور یحدث لهم ذکرا، یا وہ ان کے لیے ذکر پیدا کرے، یعنی اب یہ حدثوں کا فاعل کیا ہے؟ ہوا، اور ضمیر اس کا مرجع وعید، یعنی وہ وعید ان کے لیے نصیحت پیدا کرے، یا اس کا مرجع قرآن، کہ وہ قرآن ان کے لیے ذکر یعنی نصیحت پیدا کرے، ذکر کے معنی ناموری عزت، یا ان کے ایمان سے عزت اور شرف پیدا کرے۔ اور کہا گیا کہ او معنی واو ہے، اس کو ضعیف قرار دیا کہ اصل یہی ہے کہ یہ اور یہ ہے یا کے معنی میں ہو، تو واو کے معنی میں جمعیت کے لیے ٹھہرانا یہ ضعیف ہے، جبکہ اس کی طرف اسی وقت جائیں گے جبکہ کوئی دلیل ہو۔ فتعال اللہ الملک الحق، تو برتر ہے خدا جو بادشاہ ہے برحق ہے، برتر ہے ان فنون ظنون، طرح طرح کے گمان سے اور فہموں کے وہم سے، اور منزہ ہے مخلوق کی مشابہت سے اور اجسام کی مثل ہونے سے۔ الملک الذی یحتاج الی الملوک، ایسا بادشاہ کی سارے بادشاہ اس کے محتاج ہیں، الحق جو الہ ہونے میں برحق۔